اس وقت دو نظریے چل رہے ہیں. ایک نظریہ یہ ہے کہ افضلیت کا مدار رشتہ داری ہے. بات کو سمجھنا، افضلیت کا مدار رشتہ داری ہے. جو حضور کا رشتہ دار ہے اس کا مقام زیادہ ہے. اور ایک نظریہ یہ ہے کہ افضلیت کا دار و مدار دینداری ہے. جو جتنا دیندار زیادہ ہے اس کا مقام زیادہ ہے. ایک نظریہ یہ ہے کہ فضیلت کا مدار رشتہ داری ہے، اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ فضیلت کا مدار دینداری ہے. اہل سنت کہتے ہیں کہ افضلیت کا مدار وہ دینداری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے رشتہ دار ہو لیکن وہ دیندار نہ ہو. جس طرح ابو لہب یہ حضور کا رشتہ دار تو ہے لیکن دیندار نہیں. قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا قینان یہ رشتہ دار تو ہے نبی کا لیکن دیندار نہیں. غرق ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا. بابا نانے نال ون بے جگوا بیٹا. اللہ دی قدرت میری قسمت، اللہ دی قدرت میری قسمت. اللہم صلی علی محمد. سارے تھکے ترٹے اللہ سے آکھیں ونجو جامع مسئلے نقش بندیج ہوں بیان کرنے ونجو کو ذلیل کرو تنگ کرو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد و صحاب محمد وبارک وسلم. کیا کہہ رہا ہوں؟ ہاں جی دیکھیں، غور فرمائیں. ہو سکتا ہے رشتہ دار ہو لیکن دیندار نہ ہو. جس طرح نوح علیہ السلام کا بیٹا قینان یہ رشتہ دار تو ہے لیکن دیندار نہیں، تباہ و برباد ہو گیا. اس کے مقابلے کے اندر جب میں حضرت بلال کو دیکھتا ہوں یہ رشتہ دار تو نہیں لیکن دیندار ہے، چلتا فرش پہ ہے، قدموں کی آواز بہشت بری کے اندر محسوس ہوتی ہے. اس وقت مجھے اس بات سے غرض نہیں کہ فضیلت کا مدار رشتہ داری ہے یا فضیلت کا مدار دینداری ہے. ہاں اتنا میرا دعویٰ ضرور ہے کہ میدان کربلا کے اندر امام عالی مقام کے سامنے جو لوگ موجود تھے دینداری کے اندر بھی جناب حسین ان سے افضل و اولا تھے اور دنیا رشتہ داری کے اندر بھی ان سے افضل و بالا تھے. مقابل آنے والی فوج جناب امام عالی مقام کا نہ دینداری میں مقابلہ کر سکتی ہے اور نہ رشتہ داری میں مقابلہ کر سکتی ہے. میرے دوستو وہ جو سامنے تھے کون تھا ان کا ننھیال، کس کے وہ نواسے تھے، رب جانے، رب کا کام جانے. لیکن حسین ابن علی کا نانا کون ہے؟ ایک چھوٹے سے بچے سے پوچھ لو، وہ بتائے گا کہ ان کا نانا سید الکونین امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. امام علی مقام جناب سیدنا حسین ابن علی میدان کربلا کے اندر اپنے مقابل آنے والوں کے اعتبار سے رشتہ داری میں آلہ یہ آمنہ کے لال کے نواسے سید الکونین نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین. حسین مجھ سے ہے، یہ میری اولاد ہے. وانا من الحسین، اور اللہ نے میرا نسب آگے جناب حسین کے ذریعے دنیا میں پھیلایا. اور پھر دیکھیے جناب حسین امام الانبیاء سرکار دو عالم کے پہلے دادا کی اولاد. اس لیے معلوم ہوا مقابل آنے والے لوگ نہ تو رشتہ داری کے اندر مقابلہ کر سکتے تھے اور نہ دینداری کے اندر مقابلہ کر سکتے ہیں. حضور نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. میرا حسن اور میرا حسین بیشتی نوجوانوں کا سردار. سبحان اللہ. ایک دن سید الکونین اپنے بچوں کو چوم رہے ہیں، پیشانی کو سونگ رہے ہیں.
کہنے والوں نے گزارش کی آقا آپ چوم رہے ہیں، بات سمجھ آ گئی بچے جو ہوئے، لیکن حضور سونکتے کیوں ہیں؟ فرمایا میرے صحابہ جب میں ان کی پیشانی کو سونکتا ہوں مجھے جنت کے پھولوں کی مہکار محسوس ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک دن آمنہ کے لال آ رہے ہیں، ایک کندھے پر جناب سیدنا حسن، دوسرے پر جناب حسین، امیر عمر سامنے کھڑے ہیں، دیکھ کے کہتے ہیں نعم الفرس، بڑی اعلیٰ سواری ہے، نعم المرکب، بڑا اعلیٰ مرکب ہے۔ حضور شب معراج جائیں براق سواری بنے، شب ہجرت جائیں صدیق سواری بنے، نعم المرکب بڑی اعلیٰ سواری ہے۔ آج شہزادے نانا کی کندھوں پر سوار ہیں۔ آمنہ کے لال نے سن کے فرمایا عمر نعم الفارسان، اگر سواری شان والی ہے تو سوار بھی تو شان والے ہیں۔ میرے نہایت قابل قدر دوستو، امام عالی مقام کو اللہ نے کیا درجہ دیا؟ یہ رشتہ داری کے اعتبار سے بھی افضل اور دینداری کے اعتبار سے بھی افضل۔